بات کی بھابھی ہے؟ بڑی بوا کی بہو نے اس کے سامنے ٹیبل رکھتے ہوئے جیسے کوئی بڑا انوکھا سوال کیا تھا۔ بوا کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس کی بھابھی یہاں کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ بوا کی آواز میں حیرت تھی یا کرب تھا، لیکن او گاڈ، میں کہ تمہیں اتنا کریزی یا جذباتی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کی آواز پر چونک کے اچھلی۔ جس نے پاس آ کر پیڑ کی سب سے اونچی شاخ کو جھلایا تو شاخ سے لٹکتے سوکھے تنکے زبی بوس ہوئے۔ وہ تیزی سے جھکی۔ جب سیدھی ہوئی تو قسام اس کے ہاتھ میں وہ تنکے دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی تو پھر وہ اس پیڑ پر رہائشی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی جانتا تھا، جیسے وہ جان چکا تھا کہ اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی سوجی آنکھوں کی وجہ اس پیڑ کا خالی پن نہیں، وجہ کچھ اور تھی، اور اسے ٹینشن سے نکالنا چاہتا تھا۔ اب وہ گھاس پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی، گویا وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے سے اسی انداز میں بیٹھ گیا۔ اگر تمہارا ارادہ 5-6 ماہ اسی جگہ بیٹھ کر نئی کلیوں کا انتظار کرنا ہے تو آئیڈیا برا نہیں، لیکن میں 6 مہینے یہاں کیوں بیٹھوں گی؟ وہ بھی اس چیز کے لیے جو میری ملکیت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، یہ تمہاری ملکیت نہ صحیح، لیکن تمہیں اس سے لگاؤ ہے، یہ تمہارے لیے بہت خاص ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے آنکھیں جھپک کے آنسوؤں کو روکا۔ فرق پڑتا ہے ورثا، جو چیز دوسروں کے لیے عام سی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے بہت خاص ہوتی ہے، یہی تو محبت ہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو شائبہ کی حد تک مسکرایا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے اب اس کا دکھ نہیں۔ اس نے پیڑ کی طرف دیکھا۔ میں اپنے ماضی کو کھوج رہی تھی اور میں نے بہت کچھ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ چونکا اور ٹھٹکا ہی نہیں، وہ اپنی جگہ سے جیسے ہلا تھا۔ اسے ورثا سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی جب وہ ڈرائنگ بک کے نیٹ پیج پر پینسل چلانا شروع کرتی تو اس کا موڈ، اس کی خواہش اور دن بھر کا ذہنی سفر اس سٹیج میں ظاہر ہو جاتا تھا۔ وہ 2 دن سے ٹیوشن نہیں لے رہی تھی، یعنی وہ 2 دن سے اپنے ماضی میں بھٹک رہی تھی۔ ورثا، تم ابھی چھوٹی ہو، تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھو۔ ہم برآمدے میں بیٹھتے ہیں، تم اپنا بیگ لے کر آؤ، آج میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ 17 سال کی اس لڑکے نے کچھ بے چین سا ہو کر 13 سال اور چند ماہ کی اس لڑکی کو ایک سمجھدار شخص کی طرح سمجھایا۔ میں نے اس دن کے ایک ایک منٹ کو سوچا ہے جس دن میرے بابا رانا بھابھی کو لینے گئے تھے، اور اس دن دادی نے، اس نے قسام کی سمجھداری کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ دیکھو، اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو اپنی کلاس فیلو یا پھر اس لینڈ لیڈی کی وجہ سے ہوئی ہو، اس میں تمہارے ماضی یا دادی کا کچھ رول نہیں۔ اگر گریبان پکڑنا ہے تو ان کا پکڑو۔ اور حیرت کی بات تھی کہ اس نے یہ گفتگو بالکل نارمل لہجے میں کی تھی، لیکن ورثا کے لیے اس گفتگو میں جو حیرت کا باعث تھا وہ آخری جملہ تھا۔ وہ اب دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس کی حمایت میں بول رہا تھا، وہ اس کو اسی ہستی کا اصل چہرہ دکھانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں سننا چاہتے، نہ سنو، لیکن اپنی بات پر قائم رہنا۔ ایک دن میں ان کا گریبان پکڑوں گی تو اس دن یاد رکھنا مجھے یہ مشورہ کس نے دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ وہ یوں ہی آلتی پالتی مارے اس میں منظر سے غائب ہونے تک دیکھتا رہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ مخلص مانتی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے آگے بڑھنے کی عمر تھی اور وہ الٹے قدموں کے کھیل میں پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے ماضی کے قصے سے ایک جملہ تک سننے کا روادار نہیں تھا، اور وہ یہ قصہ اس کے سوا کسی کو بھی نہیں سنا سکتی تھی۔ وہ ماضی میں بھٹکتی رہتی تو آگے کیسے بڑھ سکتی تھی؟